برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ محبت کر عطا بنت شفیع روز محشر کی، علی شیر خدا کی حضرت شبیر و شبر کی، ابو بکر و عمر عثمان حیدر کی عنایت سے رہے محفوظ ہم سب لوگ شیطان کی شرارت سے۔ سوئے دار البقا ہو یا الہی جب ہمیں جانا، بحق سروری دی خاتمہ بالخیر فرمانا۔ معزز سامعین حضرات، سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم مسلمان ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ چاہتا تو کسی کافر، مشرک، مرتد کے گھر بھی پیدا فرما سکتا تھا، لیکن اس کا کرم، بالائے کرم، بے انتہا شکر و احسان، اس نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا اور صاحب ایمان بنایا۔ ساتھ ہی ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنایا، ان سے محبت پیدا کرنے والا، ان سے محبت کرنے والا، ان کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت نے ڈال دی۔ اس پر بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم نہیں ادا کر سکتے، لیکن
ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ نبی سے محبت ہے، نعرے بھی لگاتے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہر اعتبار سے ہم دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ نعرہ، یہ دعویٰ کیا حقیقتاً سچ بھی ہے یا کھوکھلا ہے؟ آئیے حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ مومن ہے کون، ایمان والا ہے کون، مومن کہتے کس کو ہیں؟ حدیث پاک جو کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اپنے ایمان میں مکمل نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنے والدین، یہاں تک کہ تمام دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، اپنی جان سے زیادہ محبت، اپنے مال سے زیادہ محبت، اپنی اولاد سے زیادہ محبت، اپنے والدین سے زیادہ محبت، تمام چیزوں سے زیادہ محبت مجھ سے ہوگی، تبھی وہ ایمان میں مکمل ہوگا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اگر تمہاری جان کی محبت میری محبت پر غالب آ گئی تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، اگر تمہارے مال کی محبت میری محبت سے بڑھ گئی تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، اگر تمہاری اولاد کی محبت میری محبت پر غالب آ گئی تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، اگر تمہارے والدین کی محبت میری محبت پر غالب آ گئی تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، اگر تمہارے رشتہ داروں کی محبت میری محبت پر غالب آ گئی تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، اگر تمہاری جان و مال، اولاد، یہاں تک کہ دنیا کی محبت میری محبت سے بڑھ گئی ہے تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اب یہیں پر سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اپنے جان سے محبت نہ کی جائے؟ کیا اپنے مال سے محبت نہ کی جائے؟ کیا اپنے رشتہ داروں سے محبت نہ کی جائے؟ کیا اپنی آل و اولاد سے محبت نہ کی جائے؟ کیا اپنے والدین سے محبت نہ کی جائے؟ کیا اپنے جان و مال، یہاں تک کہ رشتہ داروں سے محبت نہ کی جائے؟ کیا ہم دنیا سے محبت نہ کریں؟ تو امام الانبیاء ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے امتیوں، میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم اپنی جان سے محبت کرنا چھوڑ دو، میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم اپنے مال سے محبت کرنا چھوڑ دو، میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں تم اپنی اولاد سے محبت نہیں کرنا، تم اپنی بیوی اور بچوں سے پیار نہیں کرنا، میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم اپنے والدین سے محبت نہیں کرنا، میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم اپنے رشتہ داروں سے محبت نہیں کرنا، میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم دنیا سے محبت مت کرنا، بلکہ امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، تم اپنی جان سے بھی محبت کرنا، تم اپنے مال سے بھی محبت کرنا، تم اپنے رشتہ داروں سے بھی محبت کرنا، تم اپنے والدین سے بھی محبت کرنا، تم اپنی دنیا سے بھی محبت کرنا، لیکن ساری محبتوں کو ایک پلے میں رکھنے کے بعد سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرنا، تب تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اچھا، آواز سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں، باہر میں آواز سمجھ میں آ رہی ہے مائک کی؟ اکثر لوگوں کو شکایت یہ رہتی ہے کہ مائک کی آواز سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے میں نے بالکل سادہ مائک کر دیا۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ تمام محبتوں کو ایک پلڑے میں رکھ دو، اس کے بعد امام الانبیاء کی محبت
اس محبت پر غالب آ جائے تب وہ صاحب ایمان ہے، تب وہ مومن ہے۔ حضرت عمر سے آقا نے ارشاد فرمایا، اے عمر بتاؤ تم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ محبت اپنی جان سے کرتا ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا، عمر بتاؤ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ محبت اپنے مال سے کرتا ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ اے عمر بتاؤ تم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ کہا، یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ محبت اپنے اہل و عیال سے کرتا ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، عمر بتاؤ تم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ آقا پوچھتے چلے جا رہے ہیں، عمر بتاتے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنی جان سے زیادہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا، عمر ایمان مکمل نہیں ہوا۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، عمر یا رسول اللہ اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، مکمل نہیں ہے ایمان۔ آقا کی بارگاہ میں حضرت عمر عرض کرتے، یا رسول اللہ میں اپنے والدین سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے، عمر تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اللہ اکبر۔ یہ محبتوں کی بات ہے، اور محبتوں کی بات ہے، یہ محبتوں کی کہانیاں، یہ محبتوں کی داستان سنتے چلو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکے سے مدینے کو ہجرت فرمائی تھی، آپ کے نکاح میں حضرت ام حبیبہ ہیں، اور یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، اور ابھی سفیان وہ ہیں جو حضور پر ایمان لے کر نہیں آئے ہیں، ابھی ایمان لے کر نہیں آئے۔ یہ نبی کے خلاف جنگوں میں حصہ لیتے ہیں، نبی کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ نبی پر ایمان لے کر نہیں آتے ہیں، لیکن کسی کام سے یہ جاتے ہیں۔ راستے میں مدینہ پڑتا ہے، سوچا کہ یہاں پر میری بیٹی کا مکان ہے، چلو اپنی بیٹی سے ملاقات کروں۔ اللہ اکبر۔ مدینہ پہنچے، دروازہ بند تھا، دروازے پر دستک دی، دروازہ کھولا گیا۔ ام حبیبہ دروازہ کھولتی ہیں اور ابو سفیان اندر داخل ہو گئے۔ ابو سفیان نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر پاک لگا ہوا تھا، اور اس بستر پر یہ ابو سفیان بیٹھنا چاہ رہا تھا جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے۔ ابو سفیان کی بیٹی نبی پاک کی زوجہ ام حبیبہ نے اس بستر کو سمیٹ کر رکھ دیا جس بستر کو ابو سفیان استعمال کرنا چاہ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ سے ام حبیبہ سے ان کے والد پر نے کہا تھا،
اے بیٹی، جب باپ اپنی بیٹی کے یہاں پر جاتا ہے تو بیٹی اپنے باپ کے لیے اچھے بستر کا انتظام کرتی ہے۔ اے بیٹی، جب باپ اپنے بیٹی کے یہاں پر جاتا ہے تو بیٹی اپنے باپ کے لیے اچھے کھانے اور غذا کا استعمال کرتی ہے، اچھا دسترخوان لگاتی ہے۔ لیکن اے بیٹی، تو نے اس بستر کو کیوں سمیٹ دیا؟ تو نے اس بستر کو کیوں اٹھا دیا؟ ابو سفیان کی بیٹی نے جواب دیا تھا، اے ابا جان، میں جانتی ہوں تم میرے باپ ہو، لیکن یہ نبی پاک کا پاک بستر ہے، اس پر ایک ناپاک اور بے ایمان نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا تھا، اے بیٹی، تو نے ہم سے جنم لیا ہے، تو نے ہماری وجہ سے دنیا میں قدم رکھا ہے، ہماری وجہ سے تو نے ہماری وجہ سے جنم لیا، یہاں تک پہنچ گئی۔ اے بیٹی، تیری رگوں میں ہمارا خون دوڑ رہا ہے، اے بیٹی تو ہمارا ہی خون ہے، اگر ہم نہ ہوتے تو اے بیٹی، اگر تو ہمارے ہی نسل سے تو جو ہے تیری رگوں میں میرا خون دوڑ رہا ہے۔ ابو سفیان کی بیٹی نے جواب دیا تھا، اے ابا جان، میں یہ جانتی ہوں کہ تم میرے باپ ہو اور میں تمہاری بیٹی ہوں، لیکن ابا جان یاد رکھ لو، دین اسلام میں خون کا رشتہ نہیں چلتا ہے بلکہ محبت رسول کا رشتہ چلا کرتا ہے۔ اے ابا، جب تک تم ناپاک مشرک بے ایمان رہو گے، یہ نبی کا پاک بستر تمہیں نہیں مل سکتا ہے، اور جب تم ایمان لے کر کے آ جاؤ گے تو خدا کی طرف سے تمہیں یہ تمغہ ملے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم تیرے ہیں۔ دیکھو، آج لوگ بات کرتے ہیں رشتہ داریوں کی کہ بد عقیدہ ہے تب بھی اس سے رشتہ داری کر لو، نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے والا ہے تب بھی ہمارا ہے، نبی کو اپنی طرح کہنے والا ہے تب بھی ہمارا ہے، کوئی نبی کو بڑے بھائی کی طرح کہہ رہا ہے اس سے رشتہ داری کر رہے ہیں، کوئی نبی کے علم غیب کا انکار کر رہا ہے اس سے رشتہ داری کر رہے ہیں، کوئی نبی شیطان کے علم نبی کے علم سے زیادہ بتا رہا ہے اس سے بھی رشتہ داریاں کر رہے ہیں۔ صبح میں نبی کی شان میں گستاخیاں، شام میں نبی کی شان میں گستاخیاں، رات میں نبی کی شان میں گستاخیاں، ہر طرف گستاخیاں کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ اس سے رشتہ داریاں کر رہا ہے، یہ اس سے دوستی کر رہا ہے، اس کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کے کھانا کھلا رہا ہے۔ اے نبی کے گستاخوں سے سمجھوتا کرنے والوں اور رشتہ داریاں کرنے والوں، ایک ناپاک اور نبی کے گستاخ کو نبی کا پاک بستر نہیں ملا ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کو جنت کی کنجیاں عطا فرما دی ہے۔ اب جو نبی سے محبت کرنے والا ہوگا وہی جنتی ہوگا، وہی جنت میں جگہ پائے گا۔ دیکھو، حضور سے زیادہ اور حضور کی بیویوں سے زیادہ اسلام کو کس نے سمجھا ہوگا؟ اللہ اکبر! یہ حضور کی بیوی ہیں اور ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، ایک بیٹی نے نبی کی محبت پر باپ کی محبت کو قربان کر دیا ہے، ایک بیٹی نے نبی کی محبت پر اپنے باپ کی محبت کو قربان کر دیا ہے، اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا ہے کہ ایسی محبت اور کیسا ہی رشتے والا کیوں نہ آ جائے، اگر تمہارا باپ بھی ہو تو وہ گستاخ رسول ہو، اس کو تمہارا بستر نہیں ملنا چاہیے، اس کو تمہارا دسترخوان نہیں ملنا چاہیے، اس سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حدیثیں اور یہ واقعات کیا غیر مسلموں کے لیے ہے یا یہود و نصارہ کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ اس پر عمل کون کرے گا؟ ہم عمل نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ یاد رکھ لو، جس طریقے سے بدعمالیوں کی بہت بڑی نحوست ہوا کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ بدعقیدگی کی بڑی نحوست ہوا کرتی ہے۔ لہذا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سب چیزوں کو چھوڑنے والا، گناہ کرنے والا، میں مانتا ہوں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا لیکن فرض مانتا ہے وہ مومن ہے لیکن گنہگار ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا خود ہی کھاتا ہے مومن ہے لیکن کافر نہیں ہے،
शराब पीने वाला, जिना करने वाला मोमिन है, लेकिन फासिक मोमिन है, गुनहगार है, वो इनकी सजा पाएगा। लेकिन नबी की शान में गुस्ताखियां करने वाला, वो दिन रात सजदे में रख करके, सर रख करके मर जाए, यहां तक कि खाना काबा में भी इबादत करता हुआ मर जाए, वो मोमिन नहीं हो सकता, साहिब ईमान नहीं हो सकता। और ये वाकया मैं आपको हदीस पाक में मिलता पहुंचाऊं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत लोग किया करते थे। अल्लाहु अकबर। एक नौजवान ने कलमा पढ़ा, उठती हुई जवानी है, नबी पाक का कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो गया। और उसके बाद वो इस्लाम के अरकान पर तालीमात इस्लाम की रोशनी में जिंदगी गुजारने लगा। यहां तक कि एक मर्तबा वो एक सफर कर रहा था, और सफर करते करते उसकी निगाह रास्ते में एक औरत थी जो गुस्ल कर रही थी। उस गुस्ल करती हुई औरत पर उस नौजवान की निगाह पड़ गई, और जब नौजवान की निगाह पड़ी तो फौरन उसने अपनी निगाह को फेर लिया। हदीस पाक में मौजूद है कि अगर गलती से, अनजाने में, बिला कस्द किसी गुनाह की तरफ ऐसा मंजर आप देख लो जो काबिल दीद ना हो, अल्लाह और रसूल उस चीज की इजाजत नहीं देते हो देखने की, हमारा इस्लाम शरीयत उस चीज की इजाजत नहीं देती हो देखने की, नहीं देते हो, अगर गलती से उधर नजर पहुंच जाए, उस नजारे को देख ले और फिर फौरन हटा ले, तो ये गुनाह नहीं है बल्कि ये नेकी है। इसलिए निगाह पड़ी अचानक और अल्लाह के खौफ से उसने निगाह को फेर लिया, तो ये गुनाह से अपने आप को बचाना। लेकिन वो नौजवान जब इस मंजर को देखता है, फौरन डर करके निगाह हटा ली, लेकिन नबी पाक का इश्क उसके दिल को बार बार कचोले दे रहा है। उससे ये बहुत बड़ी गलती हो गई, जबकि ये गलती नहीं थी, तुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई, तुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई। आंखों से आंसू, रोना, सिर्फ रोना, रोना और रोना। और वो कहता जाता था, ऐ अल्लाह, मुझसे ये बहुत बड़ा गुनाह हो गया, तू इस गुनाह को चाहे माफ फरमा दे, तेरी रहीमी है, चाहे तू मुझे इसकी सजा दे देना, लेकिन मैं जिनसे प्यार करता हूं, मैं जिनसे मोहब्बत करता हूं, ऐ अल्लाह उस मेरे महबूब को मेरी गलती की खबर ना हो जाए, मेरे गुनाह की खबर ना हो जाए। अल्लाहु अकबर। ये है मोहब्बत, इसको कहते हैं मोहब्बत। यानी सब नाराज हो जाएं लेकिन महबूब नाराज ना हो। हर इंसान मजाजी इश्क, हर इंसान तो नहीं लेकिन कुछ लोग मजाजी इश्क किया करते हैं, वो जानते हैं। जुनून की हद तक तो लोग जानवरों से भी मोहब्बत करते हैं, इंसान से भी मोहब्बत करते हैं, तवायफों से मोहब्बत करते हैं, गुनाहगार सियाकारों से मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो मजाजी इश्क रखते हैं वो जानते हैं अपने महबूब को कभी रूठने नहीं देते, उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करते हैं। ऐ दुनिया के लोगों, मजाजी इश्क में इतने गिरफ्तार हो कि दुनिया में जिससे मोहब्बत करते हो, एक मोड़ ऐसा आता है कि वो साथ छोड़ देता है, तुम्हारे साथ बेवफाई कर दिया करता है। अगर मोहब्बत करो तो उससे मोहब्बत करो कि जो दुनिया में उनसे तुम मोहब्बत करोगे, और जब तुम्हारा वो हाथ पकड़ेंगे तो कब्र की तारीकियों से बेसाख्ता गुजर जाओगे, मौत की सख्तियों से बेसाख्ता गुजर जाओगे, मैदान महशर की गर्मियों से बेसाख्ता गुजर जाओगे, पुलसिरात की बारीकियों से बेसाख्ता गुजर जाओगे। और जब दुनिया में हाथ पकड़ेंगे तो इन सारी पुरखतर
پرخطر حالات سے گزار کر کے امام الانبیاء جب تمہارا ہاتھ پکڑیں گے تو سیدھا جنت میں لے جا کر کے چھوڑیں گے. محبت کرنا ہے تو اس سے کرو جس کی وفا میدان محشر میں بھی کام آئے گی. اللہ اکبر. اس نے کہا، اس نوجوان نے، اللہ یہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، اب چاہے تو معاف فرما دے، چاہے مجھے سزا دے، وہ تیری مرضی ہے پروردگار، لیکن میں جن محبوب سے محبت کرتا ہوں، میں جس اپنے محبوب سے پیار کرتا ہوں، میری اس غلطی کو ان کو خبر نہ ہو جائے. یہ کہتا ہوا وہ جنگل میں چلا گیا، واپس رسول پاک کی بارگاہ میں نہیں گیا، واپس اپنے گھر نہیں گیا، واپس اپنی آبادی میں نہیں گیا، واپس کسی مسجد میں نہیں گیا، بلکہ آبادی کو چھوڑ کر جنگل میں پہنچ گیا اور جنگل میں غار میں جا کر کے یہ گریہ وزاری کر رہا ہے. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے، 3 ہفتے گزر گئے، یہاں تک کہ 40 دن کا عرصہ ہو گیا. 40 دن جب ہوئے اور 40 دن تک وہی رونا، گڑ گڑانا اور ایک ہی زبان پر بات تھی، مولا بہت بڑی غلطی میں نے کر دی ہے، پروردگار یہ بہت بڑی غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے اس کی سزا دے، لیکن میرے محبوب کو اس کی خبر نہ ہو جائے. مگر میرے محبوب کو اس کی خبر ہو گئی تو میں کیا کروں گا؟ میرے محبوب کے دل کو تکلیف پہنچے گی، میرے محبوب کا دل دکھے گا. اللہ اکبر. آج اپنی طرف جب ہم غور کریں، اللہ اکبر، ہم جب خلاف شرع کوئی کام کریں گے تو امام الانبیاء کے دل کو تکلیف پہنچے گی. صحابی رسول کی فرمان کی روشنی میں اور ان کی عاجزی، ان کی ساری گڑ گڑانے کی روشنی میں اپنی زندگی کا ہم محاسبہ کریں. ہم انسان نماز چھوڑتا ہے، امام الانبیاء کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے. انسان روزہ چھوڑتا ہے، امام الانبیاء کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے. کسی مومن کے ساتھ اوپر ظلم کرتا ہے، امام الانبیاء کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے. انسان کم تولتا ہے، امام الانبیاء کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے. انسان شراب پیتا ہے، امام الانبیاء کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے. انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، امام الانبیاء کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے. یہاں تک کہ اسلام کے خلاف جو بھی کام کرتا ہے وہ امام الانبیاء کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے. اللہ اکبر. لیکن اے لوگوں، آج ہم کس کو ناراض کر رہے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ قبر میں اگر ہمارے اوپر عذاب ڈال دیا گیا تو امام الانبیاء کی زیارت ہوگی، آقا ہمیں بچا لیں گے. میدان محشر میں اگر خدا ناراض ہے، امام الانبیاء کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. میں کہتا ہوں کہ اگر خدا کو ناراض کر لو تو امام الانبیاء کی ذات گرامی ہے راضی کرنے کے لیے، لیکن ہم حضور کو ناراض کر کے جائیں گے قبر میں یا حشر میں. بتاؤ ہمیں کون بچائے گا؟ بتاؤ کون ہماری صلح کرائے گا؟ بتاؤ اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ جب حضور ہی ناراض ہو جائیں گے تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا ہوں. قبر میں جب ہم جائیں گے تو امام الانبیاء جو کہ بچانے والے ہیں ان کو ہی ہم ناراض کر لیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اے لوگوں، گناہ کرنے سے پہلے، اپنی چہرے پر استرا لگوانے سے پہلے، کم تولنے سے پہلے، کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا کے دل کو تکلیف ہوگی، ان کے دل کو ٹھیس پہنچے گی. اگر مصطفیٰ ناراض ہو گئے تو پھر سب کچھ ناراض ہو جائے گا، سب ناراض ہو جائیں گے. اگر مصطفیٰ کی رضا ہمیں مل گئی تو پھر خدا کی رضا بھی ہمیں مل جائے گی. اب 40 دن کا عرصہ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کس کو؟ حضرت عمر اور حضرت سلمان کو. آقا ارشاد فرماتے، عمر اور سلمان تم جاؤ اور اس نوجوان کو جس کو ابن عبد الرحمن کہا جاتا تھا، ابن عبد الرحمن کو بلا کر کے لاؤ، تلاش کرو، وہ جنگل میں ایک غار میں 40 دن سے رو رہا ہے.
حضرت عمر اور حضرت عمر اور سلمان اس نوجوان کی تلاش میں نکلتے ہیں، آبادی سے باہر ہوئے، جنگلوں میں تلاش کرنا شروع کیا، پہاڑوں کے ایریے میں گئے، وہاں ایک چرواہا تھا، اس چرواہے سے پوچھا کیا تو نے ابن عبد الرحمن کو دیکھا ہے؟ تو نے ہمارے آقا کے غلام کو دیکھا ہے؟ اس چرواہے نے جواب دیا میں ابن عبد الرحمن کو تو نہیں جانتا، لیکن ہاں اتنا جانتا ہوں کہ رات جب آتی ہے تو یہ جو پہاڑی ہے، ایک پہاڑی کی غار سے ایسے رونے کی آواز آتی ہے، اے اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اور اس گناہ کی چاہے تو سزا دے چاہے مجھے معاف فرما دے، لیکن میرے اس گناہ اور غلطی کی خبر میرے محبوب کو نہ ہو جائے۔ یہی جملہ بولتا ہے، بار بار تڑپتا ہے، روتا ہے، گریہ ازاری کرتا ہے، سسکتا ہے، دل بھر آتا اس کی حالت دیکھنے کے بعد۔ تو کہا ذرا بتا تو صحیح وہ کہاں ملے گا؟ کہا مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ملے گا، لیکن جب لوگ سو جائیں رات کو اور رات کی سیاہ چادر زمین پر تن جائے، رات جب آ جائے تو وہ شخص غار سے نکلتا ہے اور کھلے آسمان میں اپنے بالوں کو پکڑ کر کے یہی جملہ بولتا ہے، مولا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، تو معاف فرما دے یا سزا دے، یہ تیری مرضی پر منحصر ہے، لیکن میری اس غلطی کو خبر میرے پیا میرے محبوب کو نہ ہو جائے۔ اللہ الصمد، یہ گناہ کا احساس، یہ محبتیں ہوا کرتی تھی۔ آج ہم بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن محبت اصل میں ہوتی کیا ہے یہ آپ دیکھیے۔ ہمارے دعوے کھوکھلے ہیں، ہمارے نعرے کھوکھلے ہیں، ہمارا تکیہ ہم نے تکیہ کلام بنا رکھا ہے، لیکن حقیقت سے ہم بہت دور ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر اور سلمان انتظار کرنے لگے، رات جب آئی وہ نوجوان نکلا بالوں کو پکڑے ہوئے، یہی جملہ دوہرا رہا تھا، میرے محبوب کو میری غلطی کی خبر نہ ہو جائے۔ کہا حضرت عمر نے ابن عبد الرحمن چلو تمہیں امام الانبیاء بلا رہے ہیں۔ اللہ الصمد، اس نے اتنا سنا، کہا عمر میری غلطی کی خبر کیا امام الانبیاء کو ہو گئی؟ اللہ کے رسول کو پتہ چل گیا کہ میں نے غلطی کی ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے؟ حضرت عمر نے کہا اے ابن عبد الرحمن، حضور کو پتہ چلا یا نہیں پتہ چلا اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے، کون سی غلطی تم نے کی ہے حضور نے ہمیں یہ بھی نہیں بتایا ہے، صرف حضور نے تمہیں یاد کیا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ابن عبد الرحمن کو لاؤ میرے پاس، ہم تمہاری تلاش میں نکلے اور تم کو پا لیا۔ ابن عبد الرحمن نے ہاتھ جوڑ کر کے حضرت عمر سے عرض کیا اے عمر، ایک گزارش آپ سے ہے، ایک آرزو آپ سے ہے، میں چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے جب لے کر کے چلو تو اس وقت لے کر کے چلنا جب امام الانبیاء مصلی امامت پر فجر کی نماز ادا فرما رہے ہوں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہوں، اس لیے کہ میرے اندر سکت اتنی نہیں ہے، غلطی وہ کر چکا ہوں جبکہ وہ غلطی نہیں تھی، گناہ وہ کر چکا ہوں جبکہ وہ گناہ نہیں تھا، غلطی وہ کر چکا ہوں کہ حضور کے سامنے میں کیا منہ لے کر کے جاؤں گا، میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے چہروں پر داڑیاں نہیں ہے، دن رات گناہوں میں ڈوب کر زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں جنتی مسلمان ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں نبی کے غلام ہے، پھر بھی کہتے ہیں جنت میں ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ اللہ اکبر۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو عمرہ کرنے جائیں گے، ہم تو حج کرنے جائیں گے، میں نے اتنی مرتبہ حج کر لیا، میں نے اتنی مرتبہ عمرہ کر لیا، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، اور اتنے جری ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد وصال حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تھے، قبر انور پر جاتے تھے، تو حضور کی قبر پر جانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اپنے منہ میں پتھر رکھ لیا کرتے تھے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ نبی کی بارگاہ وہ ہے، نبی کی بارگاہ میں کہیں میری آواز بلند نہ ہو جائے۔ اور ایک بزرگ ہیں جن کا نام
ایک بہت بڑے مجدد ہیں ابن امام یوسف نبہانی، ان کی اہلیہ وہ ہیں 70 مرتبہ کم و بیش حضور کی زیارت ہوئی ہے ان کی اہلیہ کو۔ یہ جب جاتے تھے حضور کی بارگاہ میں مدینۃ الرسول میں، روزے کے جو دروازہ تھا باہر، اندر داخل نہیں ہوا کرتے تھے، باہر سے صلاۃ و سلام پیش کیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا آپ اتنے بڑے عالم دین، اتنے بڑے مجدد ہیں، آپ اندر کیوں نہیں داخل ہوتے؟ کہا کہ میں کون سا منہ لے کر کے نبی کی بارگاہ میں پہنچوں، شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، کون سا منہ لے کر کے جاؤں میں نبی کی بارگاہ میں؟ بڑے بڑے جو جتنے صاحب تقویٰ تھے سب حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہوئے گھبراتے تھے، ہم کون سا منہ لے کر کے جائیں، کون ہمارے اوپر، ہمارے گناہ اتنے ہیں، ہمارا کریکٹر اور کردار ایسا ہے، ہمیں شرم آتی ہے نبی کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے۔ ہاں اللہ اکبر، کاش یہ فکر ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ہم بھی ڈریں، ہم بھی شرمائیں اور گناہ چھوڑ دیں کہ قبر میں کیسے نبی کے سامنے اپنا منہ لے کر کے جائیں گے، حشر میں کون سا منہ نبی کی بارگاہ میں لے کر کے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ رحم فرمائے۔ بات بڑھتی جا رہی ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا اے عمر مجھے اس حال میں لے کر کے جانا، حضور جب مصلی امامت پر امامت فرما رہے ہو اور فجر کی نماز ہو، مجھے پیچھے سے لے جانا، میں صفوں میں کھڑا ہو جاؤں گا، اس طریقے سے میں حضور کی بارگاہ میری حاضری بھی ہو جائے گی، حضور کے حکم پر عمل بھی ہو جائے گا، اور حضور سے میں کیسے نگاہ ملا پاؤں گا، اس پریشانی سے بچ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، کہا عمر نے ٹھیک ہے، ان کو لے کر کے اس وقت پہنچے جب نماز فجر ہو رہی تھی۔ یہ نوجوان پیچھے صف میں کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد حضور نے نماز مکمل فرمائی۔ جب نماز مکمل ہوتی ہے حضور نے سلام پھیرا اور پھر ابن عبد الرحمن کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا اے ابن عبد الرحمن، تم کیوں چلے گئے تھے؟ وہ رونے لگے، یا رسول اللہ میری غلطی کی آپ کو خبر ہو گئی۔ حضور نے فرمایا میرے پاس کیوں نہیں آ رہے تھے، اتنے دل سے جنگل میں کیوں تھے؟ یا رسول اللہ میری غلطی کی آپ کو خبر ہو گئی۔ یا رسول اللہ، یہاں تک کہ وہ نوجوان روتا رہا۔ اللہ اکبر، ایک حضرت جبریل کو اللہ نے حکم دیا ہے، جبریل جاؤ اور میرے محبوب سے کو مژدہ جافزہ سنا دو کہ اس نوجوان کو خوشخبری دیں کہ یہ ایک گناہ کے احساس پر اتنا رویا ہے، ایک غلطی کے احساس پر اتنا رویا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ ساری کائنات کے لوگوں کے برابر گناہ لے کر بھی آ جائے تو اللہ اس سے راضی ہے، اس کو یہ مژدہ جافزہ سنا دو۔ حضور نے اس کو یہ مژدہ سنایا، اے نوجوان، اے میرے صحابی، اے اللہ سے ڈرنے والے، اے مجھ سے محبت کرنے والے، تیرے نام تجھے خوشخبری اللہ کا حکم آ چکا ہے، تو ایک گناہ کے احساس سے اتنا رویا ہے، اللہ کو تیرا رونا اتنا پسند آیا ہے کہ ایک غلطی تو کیا اللہ فرماتا ہے ساری کائنات کے گناہوں کے برابر بھی اگر تو گناہ لے کر کے جائے تو اللہ تجھے معاف فرما دے گا۔ اتنا سنا نوجوان نے، ایک چیخ ماری اور زمین پر گر گیا، صحابہ کرام اس کو اٹھانے لگے، آوازیں دینے لگے۔ حضور نے فرمایا اب اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ اٹھنے والا نہیں ہے، اس نے جان آفری کے حوالے کر دی، اس نے جان اپنے معبود حقیقی کے حوالے کر دی۔ اے لوگو، ایک گناہ کے احساس نے اتنا رویا، وہ ایک گناہ کے احساس نے اس کو اتنا تڑپا دیا کہ اس کی جان ہی لے لی اس گناہ نے، جبکہ وہ گناہ نہیں تھا، انجانے میں ایک غلطی تھی۔ یہ ہوتا ہے عشق، یہ ہوتی ہے نبی سے محبت۔ عشق صرف یہی نہیں ہے کہ چاہا جائے، جو نبی سے محبت کرے گا اس کی نمازیں کبھی قضا نہ ہوں گی، جو نبی سے محبت کرے گا وہ حقوق اللہ کی بھی پیروی کرے گا اور حقوق العباد کی بھی پیروی کرے گا۔ نبی سے جو عشق کرتا ہے اس کے اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں، اس کی عقیدہ بھی اچھے ہوتا ہے، اس میں سب کچھ ہے نبی کے عشق میں۔ بات بڑھ رہی ہے، جو ہم دعوے کرتے ہیں، جو ہم نعرے لگاتے ہیں، ہم پرکھیں ہماری زندگی کیسی ہے اور صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی۔ حقیقت میں یہی لوگ تھے نبی سے محبت کرنے والے، اور ان کی زندگی ہمارے لیے
مشعل راہ ہے، دلیل راہ ہے، ان کے نشان قدم کو ہم اپنائیں، اور جو صحابہ اکرام نے حضور سے محبت کرنے کا ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے، ایسی محبت ہم کریں۔ اللہ ہمیں حضور کا عشق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔